بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 65 میں باب الصید والذبائح فصل اول سے احادیث نمبر 4069 سے لے کر 4071 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، قالوا یا رسول اللہ ان ہنا اقواما حدیث عہدہم بشرک یأتوننا بلحمان لا ندری ایذکرون اسم اللہ علیہا ام لا، قال اذکروا انتم اسم اللہ وکلوا، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے شرک کا زمانہ بہت قریب کا ہے، یعنی وہ نو مسلم جنہوں نے اسلام کے احکام اور دینی مسائل پوری طرح ابھی نہیں سیکھے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں اور ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ آیا انہوں نے اس کے ذبح کے وقت خدا کا نام لیا ہے یا نہیں، تو کیا ان کا لایا ہوا گوشت ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم اللہ کا نام لے لیا کرو اور اس کو کھا لیا کرو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں مشتبہ ذبیحے کا حکم ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں ذکر کرتے ہیں، اذکروا انتم اسم اللہ کے حوالہ سے صحابہ نے یہ مسئلہ پوچھا کہ مختلف اطراف مختلف گوشت آتے ہیں، معلوم نہیں کہ اس کا ذبیحہ کس قسم کا ہے، اس کا کھانا کیسا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، شک نہ کرو، بسم اللہ پڑھ کر کھا لو۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانور کے ذبح کے وقت اگر بسم اللہ نہ پڑھی ہو تم اب مرنے کے بعد بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ذبح کرنے والا اگر قابل ذبح ہو اور جن اطراف سے گوشت آیا ہے وہاں مسلمان ہے تو تحقیق و تفشیش اور تشکیک و تلبیس کے بغیر مسلمانوں پر حسن ظن کی بنیاد پر بسم اللہ کر کے کھانا چاہیے۔ آج کل جو گوشت برازیل اور تھائی لینڈ اور دیگر کفار ممالک سے مسلمانوں کے ہاں آتا ہے، اس میں انتہائی تحقیق کی ضرورت ہے۔ ان ممالک نے ایک منصوبہ کے تحت مسلمانوں کو حرام گوشت کھلانے کے ذریعے سے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور مسلمان اتنے بے حس اور بے بس ہو گئے ہیں کہ ان سے خود جانور ذبح کرنے کی ہمت بھی جاتی رہی ہے۔ حرمین شریفین میں حرام گوشت آتا ہے اور لوگ کھاتے ہیں۔ ادھر پاکستان میں بھی پولٹری فارموں میں مرغیاں مر جاتی ہیں تو عوامی کھانوں اور ہوٹلوں میں کھلائی جاتی ہیں جو مردار ہوتی ہیں۔ حدیث مقدسہ ہے، حضور اکرم نے دفع وساوس کے لیے اس طرح فرمایا کہ وسواسی نہ بنو بلکہ بسم اللہ کہو اور کھا لو۔ بسم اللہ کہنے سے تمہارا وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حرام گوشت بسم اللہ پڑھنے سے حلال ہو جاتا ہے۔ آئیے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابی طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں۔ قال سئل علی هل خصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء قال ما خصنا بشیء لم يعم به الناس الا ما في قراب سیفی هذا فاخرج صحیفة فيها لعن الله من ذبح لغیر اللہ ولعن الله من سرق منار الارض وفي روایة من غیر منار الارض
وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، رواہ مسلم۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں حضرت علی سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا رسول کریم نے آپ اہل بیت کو کسی چیز کے ذریعے خصوصیت و امتیاز عطا کیا ہے؟ یعنی کیا یہ صحیح ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ لوگوں کو جو اہل بیت رسول ہیں کچھ ایسے احکام دیے ہیں جو دوسرے لوگوں کو نہیں دیے؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے کوئی ایسی چیز مخصوص نہیں کی جو اور دوسروں کے لیے عام نہ کی گئی ہو، علاوہ اس چیز کے جو میری تلوار کی نیام میں چند احکام کے مجموعہ کی صورت میں موجود ہے، لیکن ان احکام کے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ وہ احکام آیا محض اہل بیت کے لیے خاص ہیں یا ان کا تعلق عمومی طور پر پوری امت سے ہے۔ پھر حضرت علی نے اپنی تلوار کی نیام میں سے ایک کاغذ نکالا جس میں یہ احکام درج تھے کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کو ذبح کرے، اور اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کا نشان چرائے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے نشان میں تغیر و تبدل کرے، اور اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو اپنے باپ پر لعنت کرے، اور اس شخص پر بھی لعنت ہو جو کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ خصکم، یہ پروپیگنڈا اس وقت سے آج تک جاری ہے۔ حضرت علی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ خصوصی وصیتیں فرمائی تھی، صحابہ نے بار بار حضرت علی سے اس کا پوچھا اور حضرت علی نے مسلسل اس کا انکار کیا۔ آج تک روافظ اپنی اذانوں میں وصی رسول کے الفاظ دہراتے ہیں اور حضرت علی کی بات جٹلاتے ہیں۔ قراب کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، تلوار کے نیام کو کہتے ہیں، کوئی مخطوط آپ نے اس نیام میں رکھا ہوا تھا۔ لغیر اللہ، اللہ کے نام کے سوا غیر اللہ کے نام جانور ذبح کرنا اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نام پر یا عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر کسی چیز کو ذبح کیا جائے۔ ہاں، اس طرح بالکل جائز ہے کہ بندہ یہ کہے کہ یہ جانور میں اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں اور اس کا ثواب میں فلاں بزرگ کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں، تو یہ عین توحید ہے۔ منار الارض کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، زمین کے نشان کو منار کہا گیا ہے۔ اس نشان سے مراد علامتی پتھر وغیرہ ہے جو دو مشترک ساتھیوں کی زمین کی حدود پر نصب ہوتا ہے۔ اس کے چرانے یا تبدیل کرنے سے وہ دوسرے کی زمین کو دبانا چاہتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نشان کو ایک طرف سے ہٹا کر دوسری طرف لے جایا جاتا ہے اور اصل مالک کو امتیاز نہیں رہتا، یہ بھی دبانا ہے۔ اور آج کل زمینوں میں سب سے زیادہ تغیر و تبدل پٹواریوں کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ اس حدیث کے پہلے مصداق یہی پٹواری لوگ ہیں جو زمین کے نقشہ میں فرق ڈال دیتے ہیں اور خود پیسے بٹور لیتے ہیں۔ لعن والدہ، اس حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یعنی ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو تنقید کا نشانہ جو شخص بناتا ہے یا کسی دوسرے آدمی کے والدین کو گالیاں دیتا ہے اور اس نے اس کے والدین کو گالیاں دے دی ہیں، اس طرح یہ خود اپنے والدین کو گالیاں دلوانے کا ذریعہ بنا ہے، تو رب تعالیٰ ایسے شخص پر بھی اپنی لعنتیں فرماتا ہے۔ محدثن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اس سے بدعتی شخص مراد ہے۔ ایسے شخص کو ٹھکانہ دینا، چھپانا، سنبھالنا اور مالی معاونت اور تعاون کرنا، اس کی تعظیم و توقیر کرنا، یہ سب باعث لعنت افعال ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال قلت یا رسول اللہ انا لاقل عدو غدا وليست معنا مدا افنذبح بالقصب قال ما انهر الدم وذكر اسم الله فقل ليس السن والزفر وسأحدثك عنه اما السن فعزم واما الزفر فمد الحبشي وأصبنا نهب إبل وغنم
فند منها بعيرا فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء ففعلوا به هكذا متفق علیہ۔ حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کل دشمن یعنی کفار سے ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ جنگی ہنگاموں کی وجہ سے ہمارے پاس چھریاں موجود نہ رہیں اور ہمیں جانوروں کو ذبح کرنے کی ضرورت پیش آئے، تو اس صورت میں کیا ہم چیز سے ذبح کر سکتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس چیز سے خون بہہ جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اس کو کھا سکتے ہیں، یعنی اس جانور کو کھانا جائز ہے جو کسی بھی ایسی چیز سے ذبح کیا گیا ہو جس سے خون بہہ جائے، خواہ وہ لوہے کی ہو یا کوئی اور چیز ہو، مگر دانت اور ناخن کے ذریعے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور میں تمہیں ان دونوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان کے ذریعے ذبیحہ کیوں جائز نہیں ہے، تو سنو۔ دانت تو ہڈی ہے اور جہاں تک ناخن کا تعلق ہے تو وہ حبشیوں کی چھری ہے۔ حضرت رافع کہتے ہیں کہ دشمن کے کچھ اونٹ اور بکریاں لوٹ میں ہمارے ہاتھ ہیں، ان میں سے ایک اونٹ بھڑک کر بھاگ گیا، لیکن ہم میں سے ایک شخص نے تیر مار کر اس کو روک دیا، یعنی وہ اونٹ تیر کھا کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا ان اونٹوں میں بعض اونٹ بھی انسانوں کی طرح بھڑکنے والے ہوتے ہیں جس طرح جنگلی جانور انسانوں سے بھڑکتے ہیں، لہٰذا اگر ان اونٹوں میں سے کوئی اونٹ تمہارے قبضے سے نکل بھاگے تو اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں، مدن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، مدیہ کی جمع ہے اور یہ چھری کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمیں جانور ذبح کرنے کی ضرورت پڑے گی، تنگی کی حالت ہوگی، سفر جہاد ہے، اگر چھری نہ ملے تو کیا ہم القصب سے جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ القصب یہ بانس کے تراشے کو کہا گیا ہے جو چھری کی طرح تیز ہوتا ہے، جیسے مکی کا ٹانڈا اور گنے کا تراشا بھی تیز ہوتا ہے۔ لکڑیوں میں بھی اس کا تراشا نکلتا ہے جس کو اردو میں کھینچ اور کھینچی کہتے ہیں۔ فعظم یعنی دانت تو ہڈی ہے اور ہڈی سے ذبح کرنا درست نہیں ہے، لہٰذا دانت سے ذبح کرنا بھی درست نہیں ہے۔ فمد الحبشی یعنی ناخن تو اہل حبش کی چھریاں ہیں، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو کافروں کا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے۔ ہر دھاری دار چیز جس سے انہار دم ہو جائے تو ذبح جائز ہے۔ اب دانت اور ناخن اگر جسم کے ساتھ لگے ہوں یا جسم سے الگ ہوں تو بالاتفاق ان سے ذبح ناجائز ہے۔